الرحمن الرحیم، درس نمبر 23 جس کا موضوع ہے فردی ولایت اور اجتماعی ولایت۔ جب ہم ولایت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے دو بنیادی سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں خود انفرادی طور پر اہل ولایت ہوں یا نہیں، اور دوسرا اس سے کہیں زیادہ گہرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ معاشرہ جس میں میں خود زندگی گزار رہا ہوں مجموعی طور پر وہ ایک ولائی معاشرہ ہے یا نہیں۔ کیا کسی انسان کا خود اہل ولایت ہو جانا اس کی تمام ذمہ داریوں کے خاتمے کے لیے کافی ہے؟ کیا بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں خود امام سے محبت رکھتا ہوں چاہے میرا معاشرہ ولایت سے خالی کیوں نہ ہو؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے، کیونکہ اسلام فرد کو معاشرے سے کاٹ کر نہیں دیکھتا، بلکہ ایک فرد کی نجات کو اجتماعی نظام سے جوڑ کر دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہا ہو جہاں نظام امامت و ولایت حاکم نہ ہو، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس شخص کی فردی ولایت یہاں پر محفوظ رہ سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ جس کا اس درس کے اندر ابھی موضوع نہیں ہے کہ اس کی فردی ولایت کیسے متاثر ہو سکتی ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ عام طور پر ہم اہل ولایت کی کچھ ظاہری علامتیں بیان کرتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص فردی طور پر اہل ولایت کب ہوتا ہے تو معاشرے میں رائج جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل بیت کا نام آئے تو ادب سے علیہ السلام کہنا ہے، ولادت ہو تو جشن منانا ہے، شہادت ہو تو مجلس اور گریہ کرنا ہے، ائمہ کی مدح و سرائی ہو تو خوشی اور مصیبت ہو تو اشک بہانا۔ یہ سب یقیناً محبت کی علامتیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا صرف یہی علامات کافی ہیں؟ نہیں، حقیقی ولایت اس سے کہیں آگے کا نام ہے۔ حقیقی اہل ولایت وہ ہے جو اپنے زمانے کے ولی حق کو پہچانے، اسے تلاش کرے اور پھر اس کے ساتھ فکری طور پر، قلبی طور پر اور عملی طور پر جڑ جائے، اس کی دوستی کو اپنی دوستی بنائے اور اس کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دے۔ جیسا کہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، یعنی اے امام ہماری ہر اس شخص سے صلح ہے جس سے آپ نے صلح کی، اور ہر اس شخص اور اس چیز سے جنگ ہے جس سے آپ نے جنگ کی ہے۔ یہی حقیقی ولایت ہے۔ اور غدیر کے موقع پر جب ولایت کا اعلان ہوا تو وہاں پر صرف محبت یا قرابت کی ولایت بیان نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہاں پر ولایت کے کئی پہلو واضح کیے گئے تھے، جس میں ولایت قرابت، ولایت امامت، ولایت زعامت و قیادت۔ رسول خدا نے یہ اعلان کیا کہ جو مجھ سے دین لیتا ہے وہ میرے بعد علی سے دین لے گا، جو مجھے رہبر، حاکم اور قائد مانتا ہے وہ میرے بعد علی کو اسی مقام پر تسلیم کرے۔ لہٰذا غدیر کا پیغام صرف فردی محبت کا پیغام نہیں تھا، بلکہ ایک اجتماعی قیادت کا اعلان تھا۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر امیر المومنین سے محبت کرے لیکن اجتماعی سطح پر نظام ولایت کے قیام کے لیے کوئی جد و جہد نہ کرے تو پھر غدیر کا فلسفہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد تقریباً 25 سال تک یہ مسلمان معاشرہ اجتماعی طور پر نظام ولایت سے محروم رہا، اگرچہ اس دور میں حضرت ابوذر، مقداد، عمار، مالک اشتر جیسے افراد اہل ولایت تھے، لیکن معاشرہ ولائی نہیں تھا۔ پھر جب امیر المومنین کو حکومت ملی تو پہلی مرتبہ ایک ولائی معاشرہ وجود میں آیا۔ یہ ہمیں ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ صرف فردی ولایت کافی نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کو بھی ولایت کے نظام میں لانا ضروری ہے۔ اور ولائی معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں ولی معین ہو، اور وہ ولی تمام فکری، سیاسی، سماجی اور عملی سرگرمیوں کا مرکز و محور ہو، وہی مرکز ہدایت ہو، وہی قانون کا منبع ہو، وہی زندگی کے قافلے کا سالار ہو۔ ولایت کے بغیر معاشرہ ایسے ہی ہے جیسے جسم بغیر روح کے، اور امام کی قیادت والا معاشرہ ایسا ہے جیسے مردہ جسم کے اندر روح پھونک دی جائے۔ اسی لیے ایک ولائی معاشرے کی تشکیل کے لیے سب سے پہلی اور عظیم قربانی حضرت فاطمہ الزہرا نے دی۔ یہ قربانی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ولایت صرف ایک قلبی اور ذہنی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظام ہے جسے قائم کرنے کے لیے قربانی، جد و جہد اور استقامت درکار ہے۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فردی ولایت سے آگے بڑھیں اور اجتماعی ولایت کے قیام کے لیے
اپنا کردار ادا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔